بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم قرارداد لاہور سے متعلق اپنی گفتگو مکمل کر چکے تھے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کوئی تقسیم کا پہلا منصوبہ نہیں تھا، البتہ اتنے بڑے پیمانے پر عوامی سطح پر جو ہے تقسیم کے منصوبے کو پیش کیے جانے کی یہ پہلی مثال تھی۔ تفصیلی منصوبہ جو ہے وہ اسلامیہ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ بعد میں جو کیمبرج چلے گئے چودھری رحمت علی نے پیش کیا تھا، لیکن اسے بھی وہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جو مسلم لیگ نے 1940 کی قرارداد میں علیحدہ وطن کا منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا۔ تو اس میں ہم پہلے بات کر چکے کہ یہ عوامی سطح پر پاکستان کی بات یا علیحدہ وطن کی بات، یہ یاد رہے کہ قرارداد لاہور میں پاکستان کا نام جو ہے وہ نہیں لیا گیا تھا۔ خود ہندو پریس نے جو ہے اسے قرارداد پاکستان کہا، یعنی پاکستان کا جو تصور ہے وہ ہندوؤں کے ہاں جو ہے اس سے پہلے اتنا مقبول ہو چکا تھا، حتیٰ کہ جو پنجاب اسمبلی تھی جس میں مسلم لیگ کا ایک بھی ممبر اس وقت موجود نہیں تھا، سارے یونینسٹ پارٹی کے ممبر تھے، اس میں بھی ایک جگہ ہمیں اس کا ڈاکیومنٹری پروف، دستاویزی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ کسی نے پاکستان 1937 میں، جب ابھی تک قائد اعظم نے جو ہے وہ مسلم لیگ کو منظم کرنے، مسلم لیگ کو سنبھالا ہی نہیں تھا، اس وقت جو ہے پنجاب اسمبلی میں پاکستان کا نام جو ہے وہ لیا گیا۔ تو پاکستان کا اتنے وسیع پیمانے پر عوامی سطح پر جو ہے وہ پہلی دفعہ تقسیم کا منصوبہ جو ہے وہ قرارداد لاہور میں پیش کیا گیا۔ اور یہ پھر میں دوبارہ اسے رپیٹ کر دوں کہ رستوں کی علیحدگی کا جو جسے کہہ لیں کہ سگنل ہے، جو اشارہ ہے، وہ محمد علی جناح نے 1928 جب نہرو رپورٹ ناکام ہوئی تھی اسی وقت دے دیا تھا، لیکن 12 سال انتظار کیا گیا کہ شاید کوئی مفاہمت ہو جائے، پھر دوبارہ جس طرح 1916 میں لکھنؤ پیکٹ میں ہو گئی تھی اس طرح کا دوبارہ کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ 12 سال انتظار کیا گیا، کوئی کم عرصہ نہیں تھا، ایک رات میں یہ بات جو ہے وہ پیش نہیں کر دی گئی۔ تو 12 سال انتظار کیا گیا کہ ہمیں کس بات کا انتظار کیا گیا؟ قائد اعظم کے 14 نکات ذہن میں رکھیں۔ قائد اعظم کے 14 نکات جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد ہے کہ صوبائی خود مختاری جو ہے اس کو دے دیا جائے، صوبائی خود مختاری جو ہے اس کو مان لیا جائے، تاکہ جس صوبے میں جس کی اکثریت ہے وہ اس صوبے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی حکومت اپنی مرضی سے چلا لے۔ ٹھیک ہے، مرکز بھی رہے گا، صوبوں کی خود مختاری بھی نہیں تھی، لیکن 12 سال اس کو جو ہے وہ نگیٹ کیا گیا، اس کا جو ہے اس کا انکار کیا گیا کہ صوبوں کو ہم جو ہے وہ خود مختاری نہیں دیں گے۔ تو جب صوبوں کو خود مختاری نہیں دی گئی تو پھر 12 سال بعد کیا پیش کیا گیا کہ پھر صوبے علیحدہ کر دیے جائیں۔ یہی بات ہوئی نا کہ جو شمال مشرق میں اور شمال مغرب میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو علیحدہ کر کے جو ہے وہ علیحدہ ملک بنا دیا جائے۔ تو یہ لیکن پھر اگلی جو بات تھی، ایسا نہیں ہوا کہ 1940 میں جو ہے وہ قرارداد لاہور جو ہے وہ پیش ہوئی اور اسی سال جو ہے وہ پاکستان بن گیا۔ پھر 7 سال کی ایک تحریک ہے، پھر 7 سال کی ایک جدوجہد ہے۔ اب اس 7 سال کی جدوجہد میں کیا تھا کہ پاکستان جو بنے، ہم نے مطلب پیچھے کہ یہ جو قرارداد کا جو متن تھا وہ ڈھیلا ڈھالا سا مطلب رکھا گیا، وہ بالکل جو ہے اسے لمٹ نہیں کیا گیا، محدود نہیں کیا گیا کہ باؤنڈری نہیں کوئی کھینچی گئی۔ وہ ڈھیلا ڈھالا کیوں رکھا گیا تھا؟ تاکہ نیگوشیٹ کر سکیں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایسا پاکستان بنا سکیں جس میں مسائل جو ہیں وہ دوسری قوموں کے لیے بھی کم ہو۔ ظاہری بات ہے لوگ جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے، مسلمان پھیلے ہوئے تھے، ہندو پھیلے ہوئے تھے، سکھ پھیلے ہوئے تھے، کوئی ایسا ایک علاقہ نہیں تھا جس میں ایک ہی قوم جو ہے وہ آباد ہو۔ تقسیم ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اس تقسیم کے عمل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایزی اپروچ کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے یہ 7 سال اس کے لیے تھے کہ ٹھیک ہے یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، صوبوں کو خود مختاری جو ہے وہ نہیں مل رہی، تو پھر ہم ایسے جو ہیں وہ ملک جو ہے وہ علیحدہ کریں گے کہ جس میں جو ہے وہ مسائل، جو آبادی کے مسائل ہیں وہ کم سے کم ہوں، جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ رہے، منافرت نہ ہو۔ مطلب جو 2 ملک بنے یا جتنے بھی 3 ملک بنے ان کے درمیان جو ہیں وہ آپس میں بعد میں جس طرح کہ اب بعد میں شروع ہو گیا، جنگیں شروع ہو گئی، یہ 7 سال جو ہے وہ یہ زیادہ سے زیادہ طے کرنے کے لیے کہ ایک ایسا مطلب پاکستان بنے جو پرامن ہو، اس کے بھی مسائل نہ ہو اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا ملک بن رہا ہے اس کے بھی مسائل نہ ہو۔ اب یہ 7 سال جو تحریک پاکستان جو ہے وہ اس کا عرصہ ہے۔ تحریک پاکستان میں یہ لے دے مطلب ہوئی ہے کہ بھی کیسے بنانا ہے، کون کون سی جو ہے وہ باؤنڈریز ہوں گی۔
کس جو ہے کیا اعتبار کون سا جو ہے وہ معیار ہوگا جسے ہم انگریزی میں پیرامیٹرز کہتے ہیں، کیا پیرامیٹرز ہوں گے کہ کون سی سرحد جو ہے کہاں کھینچی جائے گی؟ پنجاب ہے، بنگال، دو بڑے صوبے تھے، انہوں نے کہاں جانا ہے، یہ کس طرف جو ہے وہ جائیں گے؟ تو خیر، اور دوسری طرف ان 7 سالوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا رہا؟ دوسری طرف جو ہے وہ کانگریس کی پوری کوشش تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ متحد رہے اور جو ہے وہ الگ نہ ہونے پائے۔ انہوں نے اپنی جو ہے وہ، اور پھر انگریز تھے، انگریزوں کی مطلب کوشش تھی کہ مطلب پہلے تو ہندوستان ان کے تحت ہی رہے، لیکن یہ مشکل مطلب نظر آ رہا تھا، اور مشکل جو ہے وہ کیسے ہو گیا؟ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جس طرح پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی، اس وقت جو ہے وہ تعاون مانگا تھا ہندوستانیوں کا انگریزوں نے، تو اب بھی انہوں نے تعاون جو ہے وہ مانگا کہ بھی، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ اب وہ تحریکیں جو ہیں وہ عروج پر چلی گئی تھیں۔ اس وقت جو ہے وہ تحریکیں 1914 میں ابھی اتنی نہیں، یا ان میں اتنی جان جو ہے وہ نہیں تھی، اور یہ انگریزوں کو مطلب لگ رہا تھا کہ اب جو ہے زیادہ دیر ہم اس کو غلام نہیں رکھ سکتے اپنے پاس جو ہے اب۔ لیکن ظاہری بات ہے جب انہوں نے یہاں سے مطلب نکلنا ہے تو کسی طریقے کے تحت مطلب جانا تھا نا، ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیٹ اپ بنا کے پھر وہ جا سکتے تھے یہاں سے۔ تو پھر انہوں نے اپنی مطلب کوششیں شروع کر دیں۔ اس میں ایک چیز تھی ڈومینین سٹیٹس، یعنی اگر برطانیہ کی جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھی قبضہ تھا نا، تو اس میں بہت سو جگہ پر ڈومینین سٹیٹس دیا گیا۔ ڈومینین سٹیٹس جو ہے وہ کیا تھا کہ آئینی طور پر جو ہے وہ سربراہ ملکہ یا بادشاہ برطانیہ ہی رہے، لیکن اندرونی طور پر جو ہے وہ اپنے معاملات میں جو ملک آزاد رہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مثال جو ہے وہ اسی کی ہے۔ آج تک جو ہے اس کا آئینی سربراہ جو ہے وہ ملکہ یا بادشاہ برطانیہ ہوتے ہیں، لیکن اندرونی معاملات میں اسے ڈومینین سٹیٹس جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو انگریزوں کا مطلب زیادہ یہی تھا کہ یہ ہندوستان جو ہے اس کو بھی ڈومینین سٹیٹس میں لایا جائے، کہ اندرونی معاملات میں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری یعنی کہ وہ اسی طرح کالونی جو ہے وہ بہرحال وہ رہے۔ تو اس کے لیے انگریزوں نے جو ہے وہ اپنے جو منصوبے تھے ان کو پیش کرنے کی جو ہے ابتدا کر دی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کرپس، اسٹیفرڈ کرپس جو تھا وہ آیا، اسے کرپس تجاویز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اعلان اگست 8 اگست 1940 کو اعلان اگست وائسرائے نے جو ہے وہ شائع کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اقلیتوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے گا، ہندوستان کا آئندہ قانون خود ہندوستانی ہی تیار کریں گے، یہ مطلب اندرونی معاملات میں جو ہے تو یہ انہوں نے مطلب دیا ایک۔ اس کے بعد پھر کرپس آیا، اس اعلان کے بعد جو ہے 19 مارچ 1942 میں جو ہے وہ کرپس آیا، اور اس کی یہ تھیں کہ جنگ ختم ہونے پر ایک دستور ساز اسمبلی بنائی جائے گی جو ڈومینین سٹیٹس کے لیے آئین تیار کرے گی، ڈومینین سٹیٹس کے لیے، یعنی ہندوستان کا آئین جو ہے وہ ہندوستانی خود ہی تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا تھا کہ دستور ساز اسمبلی کا منظور کردہ قانون فوراً نافذ کر دیا جائے گا۔ تاہم جو دستور ساز اسمبلی ہندوستان کا قانون بنائے گی اسے نافذ کر دیا جائے گا 2 شرطوں کے ساتھ، کہ صوبوں کو حق حاصل ہوگا کہ اسے رد کر دیں، جس کے بعد وہ اپنا قانون وضع کریں گے۔ اب یہ وہ بات تھی جو قائد اعظم کر رہے تھے 14 نکات میں، کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری کی جائے۔ اصل میں بات سمجھ آتی شروع سے یہ تھی، 2 چیزیں سمجھ آتی تھیں، انگریزوں کو بھی، سمجھدار لوگوں کو بھی 2 باتیں سمجھ آتی تھیں۔ یا تو تقسیم کر دیا جائے، کہ شروع سے بات ہو رہی تھی، جب سے انگریز کا جو ہے وہ قبضہ ہے اس وقت سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں تو تقسیم کر دیا جائے، اور وہ تقسیم کسی نے کہا 6 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جس نے کہا 11 ملکوں میں تقسیم کر دیا، جس طرح وہ یورپ ایک مذہب ہونے کے باوجود 43 ممالک جو ہے، تو وہ یہی ادھر مطلب بات کر رہے تھے۔ دوسری بات کیا آتی تھی کہ ٹھیک ہے ابھی اگر متحد رکھنا ہے، جس طرح امریکہ ہے، مختلف ریاستوں کا مجموعہ ہے، تو صوبائی جو ہے وہ خود مختاری دے دی جائے۔ تیسری بات جو کانگریس کر رہی تھی کہ جو ہے مرکز مضبوط ہو، مرکز کے بعد جو ہیں وہ اختیارات ہوں، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مطلب وہ انگریزوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ انگریز ہم نوا کانگریس کے تھے، یہ ابھی مطلب آگے چلتے جائیں گے، انگریز ساتھ کانگریس کے تھے، مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کے مطلب باقاعدہ جو ہے وہ دلائل آگے پیش کریں گے کہ انگریز اس کے ساتھ تھے، لیکن بات ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بھی یہ جناب اتنا مختلف فی جو ہے، یعنی ادھر یورپ میں ایک مذہب 43 ممالک، تو یہاں اتنے مذاہب کے ساتھ ایک ملک جو ہے وہ کیسے بنے گا؟
تو اگر تقسیم نہیں کر سکتے، اگر ہندوستانیوں کو ہندوستان جو ہے وہ بہت عزیز ہے کہ یہ ایسے ہی رہے جیسے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم جس طرح امریکہ کا ماڈل ہے کہ ریاستوں کو انہوں نے خود مختاری جو ہے وہ دی، مرکز بھی قائم ہے لیکن ریاستوں کو جو ہے وہ خود مختاری دی ہوئی ہے، تو کم از کم جو ہے وہ صوبوں کو خود مختاری جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اب یہ دو باتیں، اب کرپس جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ قانون نافذ کیا جائے گا دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو صوبے جو ہیں ان کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کی رضامندی ہوگی، ورنہ جو ہے وہ اپنا الگ جو ہے وہ قانون بنا سکتے ہیں، اور دوسری اسی طرح جو ہندوستانی ریاستیں تھیں جو صوبوں سے الگ تھیں، اصل میں برطانوی ہند دو چیزوں کا مجموعہ تھا، صوبے اور شاہی ریاستیں، یہ دو چیزیں تھیں، اور شاہی ریاستیں 1/3 رقبہ تھا ہندوستان کا، وہ چھوٹی مطلب جگہ نہیں تھی، 565 ریاستیں ٹوٹل میں مطلب جو بنتی ہیں، تو دونوں کے لیے مطلب یہ تھا کہ یا تو مطلب وہ اگر اسے ایکسیپٹ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو وہ اپنا قانون بنا لیں، ان کو صوبائی خود مختاری جو ہے ہم دے دیں گے۔ دستور ساز اسمبلی اور حکومت کے درمیان تمام باتوں کے بارے میں ایک معاہدہ ہوگا، جنگ کے بعد انتخابات ہوں گے جس سے دستور ساز اسمبلی بنائی جائے گی، جنگ کے دوران دفاع حکومت برطانیہ کے پاس ہی رہے گا۔ تو یہ مطلب چیزیں کرپس نے جو ہے وہ پیش کی۔ اب اس میں جو اس نے کہا تھا نا کہ صوبے اپنا قانون جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اس میں ایک پاکستان کے متعلق جو ہے پاکستان اشارہ، جو یا پاکستان کے متعلق اشارہ نہیں، جو قائد اعظم بات کر رہے تھے صوبائی خود مختاری دے دو، قائد اعظم یہ بات کرتے 12 سال مطلب 1929 میں جو ہے وہ پیش کیے، 11 سال تک مطلب یہ بات رہی، کبھی صوبائی خود مختاری دے دو نہیں دی۔ اب کرپس جو ہے وہی بات کر رہا ہے، کرپس علیحدہ ملک کی بات نہیں کر رہا ہے، کرپس صوبائی خود مختاری کی بات کرتا ہے، کیونکہ بات میں نے پھر رپیٹ کروں گا، باتیں دو ہی سمجھ آتی تھی، یا تقسیم کر دو یا صوبائی خود مختاری دے دو، اگر اکٹھے رہنا جو ہے وہ عزیز ہے تو صوبائی خود مختاری جو ہے کرپس یہی بات کر رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کانگریس جو تھی، ظاہری بات ہے وہ تو چھائی ہوئی تھی، تحریکیں جو جناب چلا رہی تھی، بڑے وہ منجے ہوئے ہو گئے تھے، سیاستدان بڑے بڑے جناب راجنیتا بن گئے تھے، راجنیتی ان کی بڑی جو ہے عروج پر، وہ کسی کو خاطر میں مطلب نہیں لاتے، وہ کانگریس کے مطلب منہ کو مطلب سماتے۔ مسلم لیگ جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی ڈرائنگ رومز میں، قائد اعظم نے نکال کے باہر جو اسے مطلب اتنا ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا تھا کہ اب وہ انگریز جو ہے وہ سوچتے تھے کہ بات نہیں بنے گی ان کے بغیر، ان کو مطمئن کیے بغیر جو ہے وہ بات نہیں بنے گی، یہ محمد علی جناح کا جو ہے وہ مطلب لیڈرشپ تھی۔ تو پھر میں پھر یہ بار بار مطلب رپیٹ کروں گا کہ تصور پہلے موجود تھا، مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک علیحدہ نظم ہو، اس کا تصور جو ہے وہ موجود تھا، اس کی وکالت محمد علی جناح نے، وکالت کرنا بھی کوئی چھوٹا کام مطلب نہیں ہوتا ہے، مطلب مقدمہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس کی اب وکیل ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یار کو وکیل اچھا سا مطلب ہونا چاہیے، وہ مقدمہ جو ہے وہ جتوا سکتا ہے۔ تو مقدمہ پاکستان کا، مقدمہ علیحدہ مملکت کا، یا مقدمہ مسلمانوں کے علیحدہ نظم کا، ہم صرف جو ہے وہ علیحدہ ملک کی بات کرتے ہیں، علیحدہ نظم بھی ہو سکتا تھا کہ ہندوؤں کا ایک ہی ملک میں ہندوؤں کا علیحدہ نظم ہو، مسلمانوں کا علیحدہ نظم ہو، جسے صوبائی خود مختاری عام لفظوں میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے علیحدہ نظم کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ شروع سے موجود تھا، لیکن اس کی وکالت جو ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں سامنے آئی، یعنی سلسلہ مطلب اس طرح بن گئی کہ پاکستان کی شکل میں سامنے آ گئی جب ہندوؤں نے ماننے سے صوبائی خود مختاری۔ تو پھر یہ بات مطلب اس اظہار کو یاد رکھیں کہ جب صوبوں کو خود مختاری نہیں دیتے تو صوبوں کو علیحدہ کر دو، یہ ہے پاکستان۔ تو کرپس جو ہے وہ یہی بات کر رہا تھا، تو کانگریس نے کہا یہ کون کا، وہ گاندھی جی نے کہا جی یہ اس کا دیوالیہ ہونے والے بینک کا جو ہے وہ چیک ہے، دیوالیہ ہونے والے بینک کا بعد کی تاریخ کا چیک ہے، یہ جو کرپس پیش کر رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ مطلب چیزیں۔ تو وہ مطلب اپنی جو ہے وہ نام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک جو ہے وہ شروع کر دی، انگریزوں کو کہا ہمیں دو، کانگریس کو دو، ہندوستان چلے جاؤ، جاؤ جنگ سے نپٹو جا کے، تمہارا اب ادھر کام نہیں رہا۔ تو اسے کہتے ہیں ہندوستان چھوڑ دو، کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ اب مسلم لیگ نے جو ہے وہ کیا کیا، مسلم لیگ نے کہا نہیں چھوڑ دو، نہیں تقسیم کرو اور جاؤ، ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، چھوڑ دو، ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں چھوڑ دو، ہمیں بھی آزادی چاہیے، تقسیم کر کے ہمارا ملک جو ہے، ہمارا نظم جو ہے وہ ہمارے حوالے کرو، ہندوؤں کا ان کے حوالے کرو، چلے جاؤ، ہم بھی
ہم نوا ہیں اس میں کانگریس کے، جاؤ چھوڑ دو، تقسیم کر کے جاؤ۔ تو کانگریس نے کہا ہندوستان چھوڑ دو، کوئٹ انڈیا۔ مسلم لیگ نے کہا ڈوائٹ اینڈ کوئٹ، تقسیم کرو پھر جاؤ۔ اب اس میں یہ جو 7 سال کا عرصہ ہے یہ بہت اہم ہے پاکستان کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے۔ جو سیکنڈ لاسٹ یعنی آخری وائسرائے جو تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، تو سیکنڈ لاسٹ جو وائسرائے تھا وہ تھا لارڈ ویول۔ لارڈ ویول آ گیا 1943 میں وائسرائے بن کے۔ یہ فوجی تھا ایک، اور یہ جنگ میں جو ہے وہ قیادت بھی کرتا رہا تھا۔ یہ جو دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی اسی دوران انہوں نے اسے محاذ سے ہٹا کر اسے لگا دیا، لیکن مطلب یہ سوچنے سمجھنے والا بندہ بھی مطلب تھا، تو وہ مطلب چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح جو ہے نا میں اس کو کروں، ہندوستان کے مسئلے کو حل کروں، میں کریڈٹ لوں، میں بتاؤں کہ میں صرف جو ہے وہ فوجی نہیں ہوں، میں اچھا سیاستدان بھی جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہوں۔ تو اس کے دور میں جو ہے وہ 2 شملہ کانفرنسز ہوئیں، ایک 1945 والی، ایک 1946 والی۔ اس میں اس نے سب کو جو ہے وہ اکٹھا کیا، اس سے مطلب گفت و شنید کی۔ پھر اس نے جو ہے 2 پلان جو ہے وہ دیے تقسیم، مطلب ٹرانسفر آف انتقال اقتدار کے، کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ ان کو دینا ہے اقتدار ہندوستانیوں کو۔ اس نے 2، ایک کو ویول پلان کہتے ہیں، ایک کو ویول بریک ڈاؤن پلان کہتے ہیں۔ تو ویول بریک ڈاؤن پلان جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو مطلب وہ برطانیہ کو یہ سب، اچھا ویول بریک ڈاؤن پلان جو ہے نا یہ ہندوستانیوں کے سے زیادہ جو ہے نا وہ برطانیہ کے لیے اس نے سجیسٹ کیا تھا۔ کیا اس نے سجیسٹ کیا؟ اس نے کہا دیکھو پہلے جو ہے وہ آدھے صوبوں کو آزادی دو، جو ہندو اکثریتی صوبے ہیں نا ان کو آزاد کر دو، جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں ان کو اپنے پاس رکھو، اور پھر مطلب دیکھو کوئی مطلب 1 سال 2 سال مطلب دیکھو کہ کیسے چلتے ہیں۔ اس طرح کانگریس پر بھی مطلب دباؤ رہے گا کہ کانگریس حکومت جو ہے وہ کس طرح سیٹ کرتی ہے، وہ جو آزاد ہم کرتے ہیں اس میں کانگریس کیسے حکومت سیٹ کرتی ہے، ہم یہ دیکھیں گے، اور انہیں پریشر رہے گا کہ وہ اپنی منمانی نہ کرے یا مطلب اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی مطلب نہ کرے۔ مسلم لیگ پر بھی پریشر رہے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ منصوبہ جو ہے یہ ایڈریس کر رہا ہے، یہ مخاطب کون ہے؟ برطانیہ کی حکومت والے۔ کبھی اس طرح کرو۔ اس نے کہا مسلم لیگ پر بھی رہے گا کہ مسلم لیگ اگر مطلب وہ کہہ لیں گے ہمارے قاعدے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ نہیں چلتی تو ہم کہیں گے نہیں چھوڑتے، ہم نہیں آزادی دیتے تمہیں۔ یعنی مسلم اکثریتی صوبے جو ہیں ان کو اپنے اس کو رکھو قبضے میں، ہندو اکثریتی صوبوں کو چھوڑ دو۔ اب بات سمجھ آنے والی تھی لیکن اب وہ کانگریس جو ہے وہ کہتی تھی یہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہو، تم مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے پریشرائز کیا برٹش گورنمنٹ کو، انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہمارے اوپر لگا دی۔ یہ پھر میں مطلب بات کر رہا ہوں کہ برٹش ہندوؤں کی طرف تھے، برٹش کانگریس کی طرف تھے، اور اس کے پریشر کو جو ہے وہ سہتے تھے، مانتے تھے۔ انہوں نے اسے پریشرائز کیا کہ جو ہے وہ یار یہ ہمارے ساتھ مطلب کیا کر رہا ہے یہ لارڈ ویول، اس کو سیدھا کرو۔ دریں اثنا جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان آ گیا۔ اس کے دوران 1946 مارچ 1946 میں لارڈ پیتھک لارنس، اے وی الیگزینڈر اور سر اسٹیفرڈ کرپس تجاویز والا پھر وہ اس میں مطلب آیا۔ 3 لوگوں کے جو ہے وہ مشتمل کیبنٹ مشن پلان، کابینہ مشن پلان اس کو کہتے ہیں، وہ آ گیا۔ اب اس نے آ کے وہی بات صوبوں کی، انہوں نے بھی 3 گروپ بنائیں گے، ایک ہندو اکثریتی صوبوں کا گروپ، ایک بنگال اسام کا گروپ، ایک پنجاب سرحد سندھ کا گروپ، 3 صوبوں کے گروپ بنیں گے۔ ان تینوں کی جو ہے وہ الگ الگ قانون ساز مجالس بنے گی، وہ طے کریں گی، وہ مل کے، یہ مطلب ایک لمبا بڑا مطلب پیچیدہ سا قانونی، میں ذرا آسان مطلب بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ طے کریں گے، وہ تینوں مختلف 3 گروپ بن گئے، 3 قانون ساز اسمبلیاں جو ہیں وہ بن گئی، وہ اب طے کریں گی مرکز کے پاس کتنے اختیارات ہونے ہیں اور صوبوں کے پاس کتنے اختیارات ہونے ہیں۔ کلیئر؟ اب پھر صوبائی خود مختاری جو ہے وہ آ گئی، دوبارہ صوبائی خود مختاری آ گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ پھر صوبائی خود مختاری کی بات کر رہا ہے۔ کرپس نے پہلے صوبائی خود مختاری کی بات کی، کابینہ مشن پلان والوں نے صوبائی خود مختاری کی بات کی۔ اب اس میں جو ہے وہ کیا، وہ ہندوؤں کو اس میں تو موت نظر آنے لگ گئی
اس میں جو 2 گروپ بن رہے تھے بنگال اور آسام اور پاکستان سندھ سرحد والا، وہ تو مسلم اکثریت صوبوں کے، اور اس میں سے سارا بنگال بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا اور سارا پنجاب بھی نکل جاتا تھا۔ پھر اس میں ایک جو ہے وہ شک یہ رکھی گئی تھی کہ 10 سال بعد اگر کوئی گروپ چاہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے یونین سے۔ 10 سال بعد اب یہ سیدھا پاکستان، یعنی پاکستان آج نہیں 47 میں نہیں بنے گا تو 57 میں بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اب اس میں ہو کیا رہا ہے، کانگریس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ پورا بنگال بھی جا رہا ہے، پورا پنجاب بھی جا رہا ہے۔ وہ تو اور سٹ پٹا گئے، انہوں نے چینل کیا پیچھے، اپنے اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو تم۔ پہلا مشن بھیجا وہ بھی اسی طرح، دوسرا مشن بھیجا وہ بھی مطلب اسی طرح، یہ لارڈ ویول کو تم نے بھیج دیا، یہ ہمارے سر پہ جو ہے وہ جوتے مار رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ہٹاؤ اس کو۔ لارڈ ویول کو ڈسمس کیا گیا تھا اس بات پر برطانوی حکومت میں، کبھی کسی وائس رائے کو ڈسمس نہیں کیا گیا، لارڈ ویول کو کیا گیا، کانگریس کے پریشر پر کیا گیا۔ یہ تھا اثر جو ہے کانگریس کا جو ہے برطانوی حکومت پر، انہوں نے کہا ہٹاؤ اس کو لے جاؤ، اور اس کو ہٹا کر پھر ایک مطلب وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ جو ہے وہ محاذ پر تھا، اس کے برما کے محاذ پر، اور اس نے برما کو جو ہے ان کے لیے فتح کیا تھا، برطانیہ کے لیے جاپانیوں سے لیا تھا، وہ بھی فوجی مطلب ایک جرنیل تھا، اس کو لگایا گیا۔ اس نے آ کر جو ہے انہیں سمجھایا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نہرو کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، دوستی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی۔ اس نے آ کر جو ہے وہ سمجھایا کانگریس کو کہ بھئی تم پاگل ہو، تم یہ جو اپنا عقیدہ ہے نا متحدہ ہندوستان والا، چھوڑو اس کو، نہیں چھوڑو گے تو مارے جاؤ گے، کچھ نہیں آئے گا تمہارے ہاتھ۔ یہ تمہارے سامنے یہ کابینہ مشن پلان آ گیا ہے، اور یہ برطانوی حکومت جو ہے نا اس سے کتنے پلان مطلب بھیجے گی، ظاہری بات ہے کسی نہ کسی پلان پر تو انہوں نے عمل کرنا ہے انتقال اقتدار کے لیے، کتنے پلان جو ہے وہ بھیجے گی برطانوی حکومت۔ انہوں نے کہا تم جو ہے یہ ہے متحدہ ہندوستان کا، یہ دھرتی ماتا کا عقیدہ چھوڑو۔ انہوں نے کہا ماں کو چھوڑو، کس ماں کو مطلب لے کے بیٹھے ہوئے؟